والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد آل محمد عجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت، معرفت، مودت نصیب فرمائی ہے. سید الشہداء کے اس فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. اور اگر توجہ فرمائیں تو خداوند متعال سید الشہداء کی عزا کو نہیں معلوم کتنی مخلوقات کے ذریعے سے انجام دلوا سکتا تھا. وہ ہمارا محتاج نہیں تھا. جیسے کہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں، چرند پرند نہیں معلوم کتنی مخلوقات نے سید الشہداء کی شہادت پہ غم کا اظہار کیا. اربوں انسانوں میں سے خداوند متعال نے آپ کو اور ہمیں اس فرش عزا پہ بیٹھنا نصیب کیا. یہ خداوند متعال کی بہت بڑی نعمت ہے کہ میں اور آپ اس فرش عزا پر موجود ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین وفاداروں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم نے انسان کو فکر اور شعور کی جو طاقت نصیب فرمائی ہے، اس کے مختلف استعمال ہو سکتے ہیں. انسان کے پاس فکر موجود ہے، یہ صلاحیت موجود ہے، چاہے تو پست اہداف میں استعمال کرے، حقیر چیزوں کے لیے استعمال کرے. مثلا اگر فرعون نے حکومت کی ملک مصر کے اوپر، تو کیا اس نے اپنی عقل استعمال نہیں کی ہوگی؟ عقل استعمال کی، لیکن جس ہدف کے لیے استعمال کی، جس طریقے کے لیے استعمال کی، وہ خدا کے لیے کوئی مرد پسند نہیں تھا، بلکہ وہ خدا متعال کے نزدیک انتہائی منفور تھا. عقل تو سب استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہدف طے کرتا ہے کہ بھئی آپ نے جو عقل کو استعمال کیا تو اس کی قیمت کیا ہے. ہماری اور آپ کی صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت یہ ہے کہ ہم اپنے عقل کے ذریعے سے اپنے ماحول کو تبدیل کر سکتے ہیں. مادی اعتبار پہ آپ دیکھیے تو کتنی بڑی ترقی انسان کاؤنٹ کرتا ہے اس بات کو کہ ہم گرمی میں سردی کر سکتے ہیں، سردی میں گرمی کر سکتے ہیں. تو مثال کے طور پر صحرا میں موجود ایک ملک اپنے گرم ماحول کے اندر برف باری کا ماحول ایجاد کر کے فخر کر رہا ہے کہ ہم نے یہ کر کے دکھا دیا. اور اسی طریقے سے کوئی مثال کے طور پر نارتھ پول ساؤتھ پول کے اندر رہنے کے قابل جگہ بنائے گا اور فخر کرے گا کہ دیکھو میں نے کتنا بڑا کام کیا. تو جو بڑا کام ہوا وہ یہ ہوا کہ آپ نے ماحول کو متاثر کر لیا. لیکن اس سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ماحول کی ہدایت کے اندر بھی اضافہ کر سکتے ہیں. اس کو آپ کیسے کریں گے؟ تو مثال کے طور پر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ آپ کسی ایسے ماحول میں ہیں جہاں پہ گناہ بہت زیادہ ہے، گمراہی بہت زیادہ ہے. اب اس گناہ اور گمراہی کے درمیان آپ موجود ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے. اب اس کو آپ تبدیل کیسے کریں گے؟ اور جو 3 دن ہم نے جس بات پہ آرائز پیش کیے وہ یہی موضوع تھا کہ بھئی یہ جو تبدیلی لائی جاتی ہے یہ تبدیلی کیسے لائی جاتی ہے.
تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دین مبین کا جو دفاعی نظام تھا وہ دفاعی نظام کیا تھا، پھر اس دفاعی نظام کے ٹوٹنے پر نتیجہ کیا نکلا۔ تو خلاصے کو اگر میں بہت تیزی سے عرض کروں، کیونکہ آخری دن ہے اس سلسلے کا اور تمام چیزوں کو ہم نے جمع بھی کرنا ہے، تو ہم نے عرض کیا تھا کہ اسلام کا ویلیوز کا ایک نظام ہے، اقدار کا نظام ہے۔ یہ نظام انسانوں کو ایک صحیح راستے پر چلانے کے لیے ہے۔ کسی بھی وجہ سے لوگوں کی ویلیوز تبدیل ہو جاتی ہیں اور غلط لوگوں کو اندر آنے کا موقع مل جاتا ہے۔ پھر دوسرا نظام ہے اسلام کے اندر، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ جب ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات کی تو آپ دوستوں میں سے کسی ایک دوست نے ہمارے نزدیک آ کر کہا کہ لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے خطرات کا بھی بتا دیجیے گا۔ ان کے ذہن میں ڈر تھا کہ بھئی لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے نام پہ طالبان بنا لیتے ہیں، گردنیں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، ہاتھ پاؤں اڑانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی بم کے دھماکے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے 2 دن پہلے کراچی میں اپنی دانش میں انہوں نے یہی کیا ہوگا، ان جلادوں نے جنہوں نے یہ کام کیا۔ تو یہ بڑا خطرناک کام ہوتا ہے کہ آپ کسی دین کے حکم کو سمجھے بغیر اس کے اوپر عمل شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اوقات خطرات جو ہوتے ہیں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام کا دفاعی نظام تھا امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ لوگوں نے اپنے اندر کسی کمی کی وجہ سے اس کو کرنا بند کر دیا، اس کے لیے کسی سے ٹکرانا پڑتا تھا، بزدلی آئی، اس کو چھوڑ دیا۔ جب ٹکرانا پڑتا تھا تو کچھ چیزیں خطرے میں پڑتی تھیں، خدا پہ اعتماد نہیں کر سکے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کو بھی کسی وجہ سے چھوڑتے ہیں وہ۔ جب اس کو چھوڑا تو پھر اشرار کی، برے لوگوں کی حکومت بن گئی روایت کے مطابق، اور جب اشرار کی حکومت بن گئی تو اب دعائیں بھی مانگتے رہیں تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر آپ کو عمل کی دنیا میں کچھ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کے لیے تیسرا دن ہم نے وقف کیا، تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھئی یہ جس طرح ریورس انجینئرنگ پریکٹیکل سائنسز میں ہوتی ہے، اسی طریقے سے سوشل سائنسز میں بھی ہوتی ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ ہمارے بر صغیر میں کس طریقے سے کسی ایک پلان کے تحت تعلیمی لحاظ سے اور فکری لحاظ سے پسماندہ بنایا گیا، اور وہ پسماندگی ایسی گہری ہوئی کہ وہ قوم کو لے ڈوبی۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ اس کو تبدیل کرنا ہوگا تو کیسے تبدیل کرنا ہوگا۔ اچھا اس کے بعد ہم نے کل ہی اللہ کے رسول کے طریقہ کار کو بھی بیان کیا کہ جس معاشرے کے اندر قیادت غلط ہاتھوں میں تھی، اس معاشرے کے اندر اللہ کے رسول نے تبلیغ کا کام کیسے انجام دیا۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول برسوں تک لوگوں کا اعتماد حاصل کرتے رہے۔ پہلے لوگوں کا اعتماد لینا ہوتا ہے، جب اعتماد حاصل کر لیا، لوگوں نے اعتراف کر لیا کہ ہاں بھئی یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، تو پھر اللہ کے رسول نے اپنا پیغام دینا شروع کیا، اور اس پیغام کی تھوڑی بہت ایکسیپٹنس بھی لوگوں کے اندر آئی۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اب ہم ان تمام باتوں کو آج کے دور پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ میرا اور آپ کا جیسا ایک عام آدمی اپنا کردار کیسے انجام دے سکتا ہے اس غلط صورتحال کو صحیح کرنے کے لیے۔ تو اب بلا کسی تمہید اس کے اوپر آرائز پیش کریں گے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ متعدد دوست احباب نے بعض مریضوں کی شفا یابی کے لیے ہم سے درخواست کی ہے، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہم نام لے کر دعا نہیں کروا رہے کرتے، تو ان تمام مرضى کی شفا یابی کے لیے جن کے لیے درخواست کی گئی ہے، اور آپ کے نزدیک بھی کچھ مریض ہوں گے جن کی شفا کے لیے آپ منتظر ہوں گے، ان سب کے لیے ایک دفعہ پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اب چونکہ یہ پوائنٹ بیچ میں آئی گیا ہے تو اس کو بھی ذرا سا عرض کر دوں ڈسٹریکٹ کیے بغیر آپ کو، وہ یہ کہ جتنا آپ اپنے جسم کی بیماری کی پرواہ کرتے ہیں اس سے زیادہ روح کی بیماری کی پرواہ کریں۔ جسم کی بیماری 1-2 سال کم کرے گی، 10-15 سال کم کر لے گی، روح کی بیماری ابدی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ روح کی بیماری پہ توجہ دیں۔ بچے کو ذرا سا بخار آ جاتا ہے، آدمی تڑپتا رہتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاتا ہے کہ بھئی یہ بخار کیسے اترے گا،
بالکل صحیح ہے، اس کا بخار اترنا چاہیے ورنہ اس کا جسم کمزور پڑ جائے گا. لیکن اگر بچہ جھوٹا بن رہا ہوتا ہے کوئی نہیں تڑپتا. یہ بخار تو کچھ بھی نہیں کرے گا اس کے ساتھ، جو وہ جھوٹ اس کی روح کے اوپر برا اثر ڈال رہا ہے. تو آپ کے سامنے جیسے ہی اپنی دوسرے کی جس کے آپ ذمہ دار ہوں روحانی بیماری آئے تو عزیزان محترم جتنا آپ ہارٹ اٹیک کے اوپر گھبرائیں گے، نعوذ باللہ خدا آپ کو صحت و سلامتی نصیب فرما رہا ہے اور فرمائے گا، جتنا اس بیماری کے اوپر آپ گھبراتے ہیں اس سے زیادہ اس پہ گھبرائیں کہ مجھے خدا پر یقین میں کمی کیوں ہے. اس پہ زیادہ گھبرانا چاہیے. اللہ انشاءاللہ ہم سب کو جسمانی اور معنوی شفا نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. ایک بار پھر درود بھیجے گا. محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. امپلیمنٹ کرنے کی فیز میں سب سے پہلا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے گا وہ یہ ہوگا کہ ہماری ویلیوز، پریکٹیکل ویلیوز، صحیح ویلیوز ہوں جن کے اوپر ہماری زندگی گزرے. اب میں اس کی مثالیں عرض کروں گا آپ سے اور یہ بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس کو صحیح کرنا کیسے ہے. مثال کے طور پر پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا وہ یہ کہ آپ کے سامنے دو بچے آئے. ایک بچے نے بہت اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے اور ایک بچے نے صاف ستھرے کپڑے نہیں پہنے ہوئے. آپ کی محبت اور توجہ کو کون سا بچہ جذب کر لیتا ہے؟ یہ کون سا اسٹینڈرڈ ہے؟ شاید اس بچے کی لباس کے انتخاب میں کوئی غلطی ہو ہی نہیں. ایک بچہ خوبصورت سا ہے، ایک بچے کا چہرہ اتنا خوبصورت نہیں ہے، آپ کی توجہ خوبصورت چہرے پہ جا رہی ہے. یہ کہاں کا اسٹینڈرڈ ہے؟ مادہ پرستی یہاں سے شروع ہوتی ہے. مادہ پرستی کوئی بہت بڑا دیو نہیں ہے جو بہت کہیں سے آتا ہے، نہیں، مادہ پرستی انہی چھوٹی چیزوں سے آتا ہے. کسی کے لباس سے آپ خوش ہو گئے، کسی کا چہرہ دیکھ کے خوش ہو گئے، کسی کی شہرت دیکھ کر آپ متاثر ہو گئے، یہ مادہ پرستی ہے. یہاں پہ یہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی آپ کے اندر سے کوئی ایسی حرکت صادر ہو آپ اپنے اوپر گرفت کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں گے بھئی یہ میں نے کیوں کیا؟ یہ تو مجھے اجازت نہیں ہے. اچھا، عام آدمی معمولاً اتنی باریکی میں جاتا ہی نہیں ہے. زندگی گزرتی رہتی ہے اور وہی مادہ پرستی اس کے دماغ کے اوپر حاکم ہوتی رہتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ بھئی میں اپنے نفس کو، اپنے ذہن کو کس طرح اتنا پاکیزہ کروں کہ اس طرح کی مادہ پرستی میرے اوپر نہ آئے. اور یہ میں نے چھوٹی سی مثال دی، آپ بڑی مثال لے لیجئے. بھئی ہمارے خاندانوں کے اندر بہت سادہ سی بات ہو گئی ہے. اب وہ جو بات تھی کہ خاندانوں میں مثلاً بزرگ کی بات مانی جائے گی، اس کا بھی ایک اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے تھا بہرحال، لیکن پہلے ایسے تھا کہ بھئی جو بزرگ ہوگا اس کی بات مانی جائے گی. اب یہ سب ختم ہوتا جا رہا ہے. اب صرف ایک بات ہے، جس کے پاس لاٹھی ہے اس کی چلے گی، چاہے وہ لاٹھی طاقت کی ہے چاہے وہ لاٹھی پیسے کی ہے. یہ سب ویلیوز کے کھوکھلے ہونے کا نتیجہ ہے. اچھا، اس کو صحیح کرنا ہے. صحیح کیسے کرنا ہے؟ دوبارہ سے عمارت بنائیں اپنے ذہن کے اندر، دوبارہ سے عمارت بنائیں. مثال کے طور پر آپ یہ سوچیں کہ بھئی خدا ہے، خدا کا نظام ہے، اس میں ایک آخرت ہے. خدا نے کس کو اہمیت دی ہے؟ مجھے بھی اسی کو اہمیت دینی چاہیے. یہاں سے دوبارہ شروع کریں اپنے ذہن کے اندر. ایک ایک چیز پہ گرفت کریں، ایک ایک چیز پہ گرفت کریں. کس کی طرف؟ حتیٰ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، خدا اس کا بھی حساب لے گا. 4 لوگ کھڑے تھے، آپ نے کس کی طرف زیادہ دیر دیکھا؟ کیوں کیا یہ؟ اس کا بھی حساب لے گا اگر اس کا اثر ہونے والا ہے. مثلا ممکن ہے کہ وہ بچہ متاثر ہو جائے کہ بھئی مجھے تو کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا. تو ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لائیے کہ بھئی آپ نے ایک اسٹینڈرڈ کے اوپر اپنی زندگی گزارنی ہے، اصولوں کے اوپر زندگی گزارنی ہے. وہ اصول آپ کو ان جگہوں سے حاصل کرنے ہیں. اب میں ایک بات عرض کرنے سے کہنا چاہ رہا ہوں لیکن کہتے ہوئے ڈر بھی رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ بھئی آپ اپنی زندگی میں سادہ سا کام یہ سوچ کر رکھیں کہ آپ نے ابھی مرنا ہے. ابھی مرنا ہے آپ نے. اگر ابھی مرنا ہے تو جو میں ہوں یہ خدا کو دکھانے کے قابل ہوں میں؟ جو میرے اندر خوشی ہے، جو میرے اندر غم ہے، جس کے اوپر میں خوش ہوتا ہوں، جس کو میں عزت دیتا ہوں، یہ وہ ہے جو خدا نے مجھ سے مانگا تھا. کہاں پر خدا نے مجھ سے کہا تھا ریسورسز لگاؤ، کہاں پہ میں ریسورسز لگا رہا ہوں. یہ جو معاشرے کا صحیح کرنے کا عمل ہوتا ہے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے.
ایک رات دو رات میں ہوتا نہیں ہے، اور اس کے لیے برسوں محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو، اور یہ بہت باریک سا کام ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اتنا باریک کام ہوتا ہے کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آ پاتا کہ بھئی کرنا کیا ہے۔ آپ کو بہت ہوشیار ہونا چاہیے۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کام کی بعض اوقات باریکی اور نزاکت کا، اور اسی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو صحیح طریقے سے سمجھنے کا پہلو بھی ہے۔ ایک بڑے عالم ہیں ایران کے اندر، آپ نے شاید کوئی ان کی کتاب پڑھی ہو، کوئی تقریر سنی ہو، آیت اللہ محسن قرائتی نام کر کے، عوامی ٹائپ کی تقریریں کرتے ہیں، بہت زیادہ ایکیڈیمک نہیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال بہت محبوب آدمی ہیں وہاں پر۔ تو ایک دفعہ انہوں نے واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ میں کسی شہید کے گھر پہ گیا، کوئی بچہ تھا جو شہید ہو گیا تھا، اس کے والدین سے میں ملنے گیا، تو اس نے بیسمنٹ کے اندر بیٹھنے کا انتظام کیا ہوا تھا، بیسمنٹ کے اندر۔ تو کہنے لگے کہ ہم بیسمنٹ میں چلے گئے، وہاں پہ اس نے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کیا ہوا تھا، وہیں پہ ساتھ ہی ایک واش بیسن بھی لگا ہوا تھا۔ تو واش بیسن پہ یہ کھانے سے پہلے مستحب ہے کہ آپ ہاتھ دھوئیں، تو وہ ہاتھ دھونے واش بیسن کے اوپر گئے۔ جب ہاتھ دھو رہے تھے تو اتنی دیر میں اس کا جو باپ تھا وہ بہت بوڑھا تھا بیچارہ، تھوڑا سا لنگڑا بھی رہا تھا، اس نے دیکھا کہ وہاں پہ تولیہ نہیں ہے، تو وہ بیسمنٹ سے سیڑھیاں بڑی مصیبت سے چڑھتا ہوا اوپر گیا، تولیہ لے کے مشکل سے نیچے آیا۔ جب وہ نیچے آیا تو اس نے آیت اللہ کے سامنے تولیہ رکھی، تو آیت اللہ نے اس کو بتایا، آداب اسلامیہ میں ہے کہ آپ کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوئیں اس کو تولیہ سے صاف نہ کریں، ایسے ہی چھوڑ دیں۔ تو آیت اللہ نے کہا کہ اسلام کے آداب میں سے ہے کہ کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوئے اس کو نہ پوچھے۔ تو اس نے کہا کہ کسی اسلام میں یہ ادب نہیں ہے کہ بوڑھا تمہاری خاطر زینہ چڑھے اور واپس آئے تو تم اس کا دل رکھ لو؟ کسی اسلام میں یہ ادب نہیں ہے کیا؟ آیت اللہ نے خود سنایا، جس سے ان کی عظمت ثابت ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے اوپر ہونے والی تنقید کو اپنی تقریر میں سنا دیا، بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے، اس سے بھی ہمیں ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلطی مانتے ہیں؟ کب ہوتا ہے؟ سمجھ جاتے ہیں کہ غلطی کی ہے، ماننا بہت دشوار ہوتا ہے ہمارے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اندر ہمارے بت بنے ہوئے۔ اچھا، یہ جو چھوٹی چھوٹی خرابیاں ہوتی ہیں نا معاشرے کے اندر، یہ ثقافت خراب کر دیتی ہے، یہ ویلیوز کو خراب کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو صحیح کرنا ہے عزیزان محترم، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو صحیح کرنا شروع کرنا۔ تو مثال کے طور پر ویلیوز کون لوگ سیٹ کرتے ہیں؟ کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا، اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی علماء اور حکام۔ اب آپ کو یہ معاملہ صحیح کرنا ہے تو کہاں سے صحیح کرنا ہے؟ لمبی مدت کا منصوبہ بنائیں، لمبی مدت کا۔ ایک تو چھوٹا سا کام ہے جو میں اور آپ اپنی ذات پہ کریں، وہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ اپنی ویلیوز کو صحیح کریں۔ یہ میں جتنا آپ کے سامنے اصرار کروں نا کہ یہ کام اہم ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ پائے گا کہ میں اتنی کم وقت میں یہ کروں کیسے، کہ آپ ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں ویلیوز کا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، یہاں سب خراب ہوا ہے۔ اگر میں سب کو تھوڑا کھینچ کے کہہ رہا ہوں نا، ویلیوز کے معاملے میں تو سبھی خراب ہوا ہے۔ احترام جن چیزوں پہ ہو رہا ہے وہ غلط ہے۔ اور پھر ایک اور مشکل یہ ہے کہ آپ ہیں اسلام آباد کے اندر، یہ تو مجھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ کے دے رہا ہے۔ باقی شہروں میں بھی بہت حالت خراب ہو گئی ہے، یہاں پہ کوئی خاص غلط عنایت آ گئی ہے، یہاں ویلیوز کا معاملہ بہت ہی خراب ہوا ہے۔ اس کو آپ کو بہت ہوشیاری سے دیکھنا پڑے گا، آپ اس میں پھنس نہ جائیں کہیں۔ تو جس کا آپ احترام کر رہے ہیں، جس کو آپ زیادہ توجہ دے رہے ہیں، جس پر آپ زیادہ خوش ہو رہے ہیں، جس کے اوپر پیچھے آپ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، زندگی لگا رہے ہیں، وہ کیا ہے، وہ دیکھتے رہیے۔ اب میں آتا ہوں اس بات کے اوپر کہ بھئی یہ جو لمبی مدت کے منصوبے بنتے ہیں، یہ کیسے بنتے ہیں؟ کیونکہ جو ویلیوز کا کام صحیح ہونا ہے، یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ پرسنلی تو آپ کوشش کرتے رہیے، لیکن سوسائٹی کو تو سنبھالنا پڑے گا آپ کو۔ یہ کیسے سنبھال پائیں گے؟ تو میں پہلے اہل بیت کے ایک لمبی مدت کے منصوبے کی مثال دیتا ہوں، اس کے بعد اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ انشاءاللہ کامیاب فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ عزیزان محترم، ہم لوگ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، تھوڑی سی سخت سی ایک بات لگے گی آپ کو، ہم لوگ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یہ کربلا کے مجاہدین کی تعداد سے بہت زیادہ ہے۔ اور اس وقت اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں کتنے ہیں
ایک منظر ابھی چہلم پہ آنے والا ہے. 2.5-3 کروڑ لوگ تو حساب کتاب کے مطابق آ ہی جائیں گے. صحیح. دنیا میں کہاں کہاں سید الشہداء کی عزا ہو رہی ہے اللہ ہی جانتا ہے. اب کہاں کہاں ہو رہی ہے. بہت پھیل گیا معاملہ. دنیا کی مضبوط ترین حکومتیں، میں بغیر کسی مبالغہ آرائی کی کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا شاید کہ ممبر پہ بیٹھ کر کسی کو مبالغہ آرائی نہیں کرنی چاہیے، اور ہمارے ہاں عادت ہے کہ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں بغیر مبالغہ آرائی کی عرض کر رہا ہوں، دنیا کی مضبوط ترین حکومتیں اور گروہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی ہیں اس وقت. اچھا سوال یہ ہے کہ بھئی یہ جو کچھ اس وقت ہے اور ابھی کچھ عرصے میں ہمیں نظر آنا شروع ہوا ہے، یہ ہوا کیسے؟ کیوں میں کہہ رہا ہوں ہوا کیسے ہے؟ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ کے رسول کی جس سال وفات ہوئی ہے تو اہل بیت کے ساتھ دینے والے 10 لوگ بھی نہیں تھے. 10 لوگ بھی نہیں تھے. اس کے 50 سال کے بعد جب سید الشہداء کی شہادت ہوئی ہے تو سچے ساتھ دینے والے 100-150 اس سے زیادہ نہیں تھے. جو نہیں پہنچ سکے، باہر تھے، سچے تھے، کربلا نہیں آ سکے، ان سب کو بھی شمار کروں تو 400-500 سے زیادہ نہیں ہوں گے. نہیں ہوں گے. کچھ وقت اور گزرا تو ہمارے امام جیل میں تھے اور ہم اپنے امام کو آزاد نہیں کر پائے، سالوں زندان میں رہے. تھوڑا سا وقت اور گزرا تو قسمہ پرسی کا وہ عالم آیا کہ ہمارے امام کی جان کی حفاظت خدا نے غیبت کے ذریعے سے کی. یہ 1400 سال پہلے ہماری حالت تھی. دنیا میں ہم کہیں تھے نہیں. ظالموں کے مقابلے میں ہمارے پاس دفاع کی طاقت تھی نہیں. اتنی بھی نہیں تھی کہ ہم، مصائب تو نہیں ہیں لیکن مصائب کے شبیہ ہے، اتنی بھی نہیں تھی کہ ہم امام کا نہیں، امام کے خیمے کو بچا سکتے ہوتے. امام کا خیمہ بھی نہیں بچا پائے. اب اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا تھا؟ اس کمزوری کے بعد اب اس طاقت میں ہیں کہ اگر کسی نے ان کا خیمہ نہیں، ان کے روضے کا رخ کیا تو لاکھوں مجاہد کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نزدیک نہیں آنے دیں گے. ہم 1400 سال پہلے ہم ان کا خیمہ نہیں بچا سکے. 1400 سال کے بعد اس وقت اگر کسی نے روئے زمین کے اوپر کربلا، نجف، مشہد، قم، کسی بھی جگہ کا رخ کرنے کا ارادہ کیا تو میں آپ کو بغیر کسی مبالغہ آرائی کے کہہ رہا ہوں، کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، اپنے اندر معتقد ہوں، روئے زمین پر کوئی طاقت یہ کام نہیں کر سکتی. اس وقت نہیں کر سکتی. اچھا یہ ہوا کیسے؟ یہ کیسے ہوا؟ آپ کو کسی جگہ پہ 1 لاکھ لوگ جمع کرنے ہو نا، 1 لاکھ لوگ آپ نے جمع کرنے ہو دنیا میں کہیں پہ مظاہرے کے لیے، اتنی لاجسٹک چاہیے آپ کو، اتنی کمانڈ اینڈ کنٹرول چاہیے جس کی کوئی حد نہیں ہے. یہ جو کچھ ہوا یہ کس کی منصوبہ بندی تھی؟ یہ کس نے منصوبہ بنایا تھا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کے فوراً بعد اہل بیت نے لمبی مدت کا منصوبہ شروع کر دیا. لمبی مدت کا منصوبہ. اس لمبی مدت کے منصوبے میں انہوں نے 10, 20, 30, 50, 100 سال اس پہ توجہ نہیں دی. ان کا منصوبہ اتنی لمبی مدت کا تھا کہ 1400 سال کے بعد ہمیں اس کا اثر نظر آیا ہے. اتنی لمبی مدت کا منصوبہ. یعنی آپ تصور کریں، میں تھوڑا سا اس کو اور آپ کو اس میں ایک ڈیپتھ دینے کی کوشش کروں تو مثال کے طور پر گزشتہ 30, 35 سال، 40 سال میں جو کچھ تبدیلی آئی، جس کو ہم کبھی انقلاب اسلامی کہتے ہیں، کبھی مختلف اور ناموں سے یاد کرتے ہیں، جس کے اندر حتیٰ دشمن بھی قبول کر رہے ہیں کہ شیعہ کا ریوائیول ہوا ہے، ایک حیات نو ظاہر ہوئی ہے. تو یہ جو حیات نو ظاہر ہوئی ہے یہ مثال کے طور پر لیڈرشپ تھی امام خمینی کی. اچھا آپ کو فوراً، جیسے میں نے آپ کو بلڈنگ کے لیے کہا تھا نا، آپ جیسی کوئی بلڈنگ دیکھیں فوراً یہ سوچیں کس آرکیٹیکٹ نے بنائی ہے؟ نہیں، یہ نہیں سوچیں. یہ سوچیں یہ آرکیٹیکٹ کس کلاس میں پڑھے تھے. تو تاج محل کس آرکیٹیکٹ نے بنائی یہ امپورٹنٹ نہیں ہے،
اس سے امپورٹنٹ یہ دیکھنا ہے کہ تاج محل بنانے والے آرکیٹیکٹ کن انسٹیٹیوٹ سے پڑھ کے نکلے تھے، وہ ادارے اب کہاں ہیں؟ صحیح ہے؟ امام خمینی نے اتنی بڑی تبدیلی ایجاد کی، ان کے ہمراہ کچھ ایسے لوگ تھے جو علم عرفان کے اندر، دینداری کے اندر اپنے زمانے کے آسمانوں پہ پہنچے ہوئے تھے۔ مثلا اس وقت کسی کو کوئی تردد نہیں ہے کہ مثلا آیت اللہ شہید دستغیب کی کتابوں نے ایرانیوں کو بہت متاثر کیا، ہم لوگوں کو بھی متاثر کیا۔ اب یہ جو عرفان کا معاملہ تھا، یہ جو عرفانی حضرات تھے، یہ کہاں تربیت پا رہے تھے؟ تو میں نے آپ کی خدمت میں شاید کسی سال میں عرض کیا تھا کہ امام خمینی کے 2 استاد تھے، ایک آیت اللہ شاہ آبادی نام کر کے، ایک آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی نام کر کے۔ یہ لوگ تھے جو امام خمینی کو تربیت دے رہے تھے، انہوں نے ان کو بنایا۔ اچھا، امام خمینی کے اطراف میں جو بڑے بڑے عرفاء تھے، مثلا آیت اللہ بہجت تھے، آیت اللہ حسن زادہ آملی، اور مثلا آیت اللہ جوادی آملی، اور آیت اللہ محمد حسین طباطبائی، آیت اللہ دستغیب شیرازی، اور دوسرے جو شہداء محراب شیخ صدوق وغیرہ تھے، یہ کون تربیت دے رہا تھا؟ تو ایک ہم عصر عارف سید علی قاضی طباطبائی ان سب کی بنیاد میں نظر آتے ہیں۔ جو سید علی قاضی طباطبائی تھے، ان کو کون تربیت دے رہا تھا؟ تو عرفاء کا ہمیں ایک سلسلہ نظر آتا ہے جو کئی 100 سال سے کام کر رہا تھا خاموشی سے۔ اچھا، یہ جو عرفاء اپنا کام کر رہے تھے، علم عرفان میں ترقی کر رہے تھے، اللہ کے بندے بن رہے تھے، پھر انہوں نے اللہ کے بندوں کو اتنا بنایا کہ انقلاب آ گیا، یہ کس علم کی بنیاد پہ بن رہے تھے؟ اس علم کی بنیاد پہ جو مولا 5ویں اور 6ٹھے امام نے دیا تھا۔ کتنے سال لگے مولا 5ویں اور 6ٹھے امام کی علمی محنت کو دنیا میں ظاہر ہونے میں؟ 1300 سال 1300 سال لگ گئے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ اہل بیت کا جو منصوبہ تھا وہ کتنا لمبی مدت کا منصوبہ تھا۔ ہم تو 10 سال کی بات نہیں کر پاتے۔ تو مثال کے طور پر اگر مجھے ویلیوز کو چینج کرنا ہے تو ویلیوز کیسے چینج ہوں گی؟ اللہ کے رسول نے کہا بھائی 2 گروپ تبدیل کر لو تو ویلیوز صحیح ہو جائیں گی، ایک حکام اور دوسرے علماء۔ تو بھائی آپ نے کہا بھائی حکام کو بھی علماء صحیح کر سکتے ہیں، کل بات ہوئی تھی اس کے اوپر، پرسوں یا کل۔ اچھا، اب میرے پاس ٹاسک آ گیا کہ بھائی اگر میرے معاشرے کے علماء صحیح ہو جائیں تو میرا معاشرہ خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ علماء صحیح کیسے ہوں گے؟ علماء بنیں گے علمی درسگاہوں کے اندر۔ تو یہ جو علمی درسگاہیں ہیں یہ ہم نے بنا لی ہیں کیا؟ جن کے اندر وہ علماء بنے جو ویلیوز کو صحیح کر لیں، اور اگر وہ صحیح کر لیں تو پھر امت صالح ہو جائے گی۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ایسی درسگاہیں تو نہیں بنی، یا اگر درسگاہیں بنی بھی ہیں تو اس میں جو بچے پڑھ رہے ہیں یہ وہ بچے نہیں ہیں جو یہ کام کریں۔ تو پھر اگلا سوال یہاں پہ آ جائے گا، آپ وہ درسگاہیں کیوں نہیں بنا رہے؟ آپ وہاں اپنے بچوں کو کیوں نہیں بھیج رہے؟ جب آپ اس کوشچن پہ آتے ہیں تو پھر یہاں پر ہماری اور آپ کی کم نظری، کوتاہ نظری سامنے آ جاتی ہے۔ وہ یہ کہ میں اس سے پہلے کہ علمی درسگاہوں کو بناؤں، مجھے پہلے یہ امپورٹنٹ لگتا ہے کہ میں اپنے گھروں کو بناؤں۔ تو میں ریسورسز لگاتا ہوں اپنے گھروں کے اوپر۔ اچھا، اس کے بجائے کہ میں اپنے بچوں کو ایسی علمی درسگاہ میں بھیجوں جس کے بعد وہ عالم بن کے نکلیں اور ویلیوز کو صحیح کریں، میں اپنے بچوں کو بھیجتا ہوں ایسی جگہ کے اوپر جہاں سے وہ کمانے کے قابل نکلیں اور میری دنیا کو سنبھالیں۔ تو آپ دیکھ لی پرائرٹیز تو سامنے آ گئی نا پھر ہماری۔ اگر ہم اس طرح پرائرٹیز پہ کام کریں گے جس طرح ابھی ہو رہا ہے تو عزیزان محترم پھر تو یہ معاشرہ 100 سال بعد بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اچھا، اب ممکن ہے کوئی مجھے یہ جواب میں کہے کہ بھئی یہ جو اللہ کے رسول نے علماء کہا تھا اس کا مطلب صرف مولوی بننا تھوڑی ہے، ہر آدمی عالم ہو سکتا ہے جس کو پتہ ہو۔ لیکن میرے سامنے جو صرف خطرہ آ رہا ہے وہ یہ کہ آج کی درسگاہوں میں ہم جو بچے بنا رہے ہیں ان کو دین تو چھوڑو، ان کو انسانیت کا بھی سکھانے والا کوئی نہیں ہے وہاں پہ۔ ان تعلیمی درسگاہوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔
تو اگر اس وقت کو سوچوں اور سوچوں ہماری ویلیوز اگلے 25 سال میں صحیح ہوں گی تو میں کہوں گا خدا معجزہ کر دے تو ہو جائیں گی، ورنہ تو نہیں ہوگا۔ لیکن کیا میں ہمت ہار جاؤں؟ نہیں، ہمت نہیں ہاروں گا۔ ہمت نہیں ہاروں تو کیا کروں؟ تو میں آپ کی خدمت میں 2 پریکٹیکل باتیں کہوں گا جو آپ کرنے کی کوشش کیجیے گا انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں پھر آپ کے کم سے کم آپ کی ذمہ داری انجام پا جائے گی، اللہ کرنے والا انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ 2 پریکٹیکل باتیں جس کو آپ انجام دیں تو انشاءاللہ آپ اصلاح کے عمل کا حصہ بن سکتے ہیں۔ پہلی بات، غلط ویلیوز پر کسی کو احترام مت دیجیے گا اور کسی سے احترام مت مانگیے گا۔ یہ دوسرا والا زیادہ خطرناک ہے۔ دیکھیے عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے بالکل کھول کے عرض کروں، اپنے اوپر رکھ کے عرض کرتا ہوں۔ مثلا فرض کر لیجئے مجھے یہ غلط فہمی ہو جائے، انتہائی خطرناک غلط فہمی، کہ میں مشہور آدمی ہوں اور کچھ لوگ میری شہرت کی وجہ سے میرا احترام بھی کر رہے ہوں، تو مجھے برا لگے گا یا اچھا لگے گا؟ اچھا لگے گا۔ اچھا، اگر یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے تو پھر میں نے ایک ویلیو کو پروموٹ کر دیا۔ وہ ویلیو کیا تھی؟ شہرت۔ اوہو، یہ تو میں نے بہت برا کر دیا، چونکہ فاسق بھی مشہور ہو جاتے ہیں۔ فرض کر لیں میرے ہاتھ میں دولت تھی اور 4 لوگ میری دولت کی وجہ سے میرا احترام کر رہے ہیں اور مجھے اچھا لگ رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے دولت مند ہونے کو ویلیو دے دی ہے۔ یہ جو ویلیوز کا صحیح ہونا ہوتا ہے، نیچے سے بھی ہو سکتا ہے کہ انسان غلط چیز کو ویلیو نہ دے، لیکن اصل میں اوپر سے ہونا ہوتا ہے، اصل میں اوپر سے ہونا ہوتا ہے۔ یعنی جس کو غلط ویلیوز پر احترام مل رہا ہوتا ہے اس نے کچھ ایسا کرنا ہوتا ہے کہ لوگوں سے کہ بھائی ان غلط ویلیوز پر ہمیں احترام مت دو۔ مثال دیکھیے، مثال موجود ہے ہمارے پاس۔ مولا امیر المومنین ایک دفعہ کہیں تشریف لے گئے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ میں نے اسپیڈ کافی سلو کی ہوئی ہے اور میرا نفس اندر سے مجھے ملامت کر رہا ہے کہ مجھے اتنی اسپیڈ سلو نہیں کرنی چاہیے، تھوڑا سا تیز کرنا چاہیے، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ میں اسپیڈ تیز کروں گا تو کچھ ایکو کی وجہ سے، کچھ اور عوامل کی وجہ سے بات مس ہو جائے گی، اس لیے اپنی خواہش کے برخلاف میں نے اسپیڈ تھوڑی سی کم کی ہوئی ہے۔ مولا ایک جگہ تشریف لے گئے اور معذرت کے ساتھ مجھے خطرہ ان دوستوں سے ہے جن کو تیز سمجھنے کی عادت ہے، تو وہ بیچارے پریشان ہو رہے ہوں گے کہ مولانا ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے۔ نہیں، میں وقت ضائع کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے تھوڑا سا اسپیڈ سلو کیے بیٹھا ہوں، ورنہ میرا بھی دل یہ چاہتا ہے کہ جلدی جلدی زیادہ باتیں کروں، لیکن مجبوری آئی ہوئی۔ مولا ایک جگہ تشریف فرما ہوئے، جب وہ چل رہے تھے تو لوگ ان کے آگے آگے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اپنے بڑوں کا ایسے احترام کرتے ہیں۔ فرمایا یہ مت کرو، ساتھ ساتھ رہو، ساتھ ساتھ رہو۔ خدا نے تمہیں آزاد عزت دار خلق کیا ہے، مخلوق کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل مت کرو۔ کیوں کر رہے ہو ایسے؟ وہ مولا کے احترام میں کرتے نا تو پھر بہت اچھا تھا، مولا کے احترام میں نہیں کر رہے تھے، حاکم کے احترام میں کر رہے تھے۔ بہت فرق ہے، آپ علم کا احترام کر رہے ہیں یا شہرت کا احترام کر رہے ہیں، بہت فرق ہے ان دونوں میں۔ آپ اہل بیت کی مودت کا احترام کر رہے ہیں یا اس کی شہرت کا احترام کر رہے ہیں، بہت فرق ہے ان دونوں میں۔ جیسے ہی آپ کو احساس ہونا کہ یہ احترام غلط اسٹینڈرڈز پر ہے، ہاتھ روکیں فوراً، کہ نہیں بھائی یہ اس طرح مت کرو، اس طرح مت کرو۔ کیوں؟ آج تو آپ کو اچھا لگے گا، کل یہ غلط ویلیو پھیلتی رہے گی، پھر کون لڑے گا اس سے؟ اور جب یہ غلط ویلیو پھیلے گی تو جنگ آئے گی، چونکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دولت، طاقت اور شہرت تینوں کمیاب چیزیں ہیں، کمیاب چیزوں پہ جنگ ہوتی ہے، اور علم، تقوی اور اللہ کی راہ میں جہاد، اس میں کوئی کمی نہیں آتی، اس پہ جنگ کبھی نہیں ہوگی۔ تو آپ جو بہت امپورٹنٹ کام ہے عزیزان محترم، نہ غلط ویلیو پر احترام دیں
اور اس سے زیادہ سخت یہ ہے کہ غلط ویلیو پہ احترام نہ لیں۔ اچھا کب نہ لیں؟ جب آپ کے پاس طاقت نہیں ہے؟ نہیں، جب آپ کے پاس طاقت ہے۔ آپ کا ملازم آیا کسی کام سے اور وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور آپ کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے اور خالی کرسی بھی موجود ہے۔ روایت میں ہمارے پاس ہے کہ اگر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، باقی لوگوں کو اس نے کھڑا کیا ہوا ہے اور اس بات سے خوش ہو رہا ہے تو یہ جہنمی ہے۔ کسی کو جہنمی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھے، روایت میں موجود ہے۔ دوسروں کو ذلیل کر کے خوش ہو رہا ہے۔ جیسے یہ کام ہو فوراً آپ اپنے سبارڈینیٹ سے کہیں بھائی یہ کرسی خالی، یہاں بیٹھ جاؤ۔ کیوں؟ میں جہنم میں تھوڑی ہونا چاہتا ہوں۔ میں کیوں کسی کو ذلیل کر کے اپنے آپ کو جہنم میں ڈالوں؟ جب آپ کے پاس طاقت ہو تب صحیح ویلیوز کو امپلیمنٹ کریں۔ لیکن مصیبت ہمارے ساتھ یہ ہے اس وقت ہمارا نفس خوش ہو رہا ہوتا ہے چونکہ ہمیں ویلیو مل رہی ہوتی ہے، بے سبب کی ویلیو، بلا وجہ کی ویلیو جس کو اسلام نے کوئی ویلیو نہیں دی۔ تو عزیزان محترم پہلا اصول یہ ہو جائے گا کہ آپ اپنی دنیا کے اندر غلط ویلیوز پر احترام مت دیں، اور اس سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ غلط ویلیوز پر احترام مت لیں۔ اچھا احتیاطاً ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں آپ، احتیاطاً ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات اپنے نفس کو رام کرنے کے لیے جس کو کوئی احترام نہ دے رہا ہو اس کو آپ احترام دے دیں۔ اپنے نفس کو رام کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے، اس میں کوئی ویلیو نہ ہو، کوئی بات نہیں، آپ احترام دے دیں تاکہ آپ کا نفس کنٹرول میں رہے، ورنہ یہ بہت باغی چیز ہے، یہ تو بہت مصیبت کرتا ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ مسائل پھر بہت زیادہ ہیں، اس میں ریاکاری کا چانس بھی آنے لگتا ہے، پھر ان سب کو بھی آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا، آپ اس پہ توجہ فرمائیے گا۔ ایک اور پوائنٹ عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ آپ نے 3-4 دن وقت دیا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ پریکٹیکل پوائنٹ ضائع ہو جائے یا کوئی ایسی بات ہو جس کا کوئی اثر نہ ہو۔ تو یہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پوائنٹ عرض کیا نا، اس کا اثر بہت دیر پائے، اس کا اثر بہت دیر پائے، آپ کی آخرت کے لیے بھی اچھا ہے اور دنیا کے لیے بھی اچھا ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم لوگوں کو احترام دیتے ہیں تو وہ ہمارے سر پہ چڑھ جاتے ہیں، یہ مشہور ہے کہ بھئی ہم لوگوں کو احترام دیتے ہیں تو وہ ہمارے سر پہ چڑھ جاتے ہیں۔ تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ امیر المومنین نے حضرت مالک اشتر کو یہ نصیحت کی تھی، کہا مالک تم شرافت دکھانا، جب تم شرافت دکھاؤ گے نا تو لوگ تمہیں غلط نیت کا الزام لگائیں گے، تم پھر بھی شرافت دکھانا، تم پھر بھی شرافت دکھانا۔ جب تم دینداری دکھاؤ گے تو لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے، تمہیں دھوکہ دیں گے، تم پھر بھی دینداری دکھانا، پھر بھی دینداری دکھانا۔ فرمایا جب تم لوگوں کے ساتھ اچھا کرو گے نا تو لوگ تمہارے ساتھ برا کریں گے، لیکن مالک تم پھر بھی اچھا کرنا۔ کیوں؟ امام نے فرمایا مالک اس لیے کہ جو دنیا میں باقی رہے گا وہ تمہارا اور خدا کا تعلق ہے، بندوں کا تعلق ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو عزیزم آپ نے ایک اچھا کام کیا، ایک آدمی آپ کے سر پہ چڑھنے لگا، کوئی بات نہیں، آپ اپنا اچھا کام جاری رکھیں۔ کیوں؟ اگر اللہ ہے تو وہ آپ کے ساتھ دے گا، آپ مطمئن رہیے گا اس بات میں۔ سب غلط کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، آپ غلط نہیں کر رہے اور پیچھے رہ رہے ہیں، صبر کر لو، کوئی بات نہیں۔ دنیا داروں کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، دنیا داروں کے ساتھ مردار کھانے کی ریس میں مت دوڑو، چھوٹے سے حلال پہ خوش رہو۔ یہ دنیا بھی مر جائے گی، یہ دنیا دار بھی مر جائیں گے، آپ باقی رہو گے، آپ کا دین باقی رہے گا، تو انہیں خوش ہونے دو، کیا مصیبت آئی ہے، تھوڑی سی دنیا ہے نا۔ تو عزیزان محترم تھوڑا اس طرح سوچیں، اب ایک خوشخبری بھی ہے، اگر آپ نے یہ کیا نا تو خدا اس دنیا کو ذلیل کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دے گا، دنیا بھی کہیں نہیں جائے گی، ذلیل ہو کے آپ کے پاس آئے گی۔ علیکم بالآخرہ تأتک الدنیا صاغرہ، تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی، اور اگر تم نے دنیا کی پرواہ کی نا تو تمہیں ذلیل ہو کر اس کے پیچھے دوڑنا پڑے گا۔ تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی۔ مفہوم کیا نکلا؟ اگر تم نے دنیا کی پرواہ کی
تو تمہیں ذلیل ہو کر اس کے پیچھے دوڑنا پڑے گا۔ انصاف سے بتائیے گا، کیا لوگ دنیا کی خاطر ذلیل ہو کے دنیا کے پیچھے نہیں دوڑ رہے؟ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ دوڑ رہے ہیں۔ آپ ایسے نہیں بنے، اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس یلغار کے اندر جو مادہ پرستی اور نفس پرستی کی اور ذلالت کی ہے، اس سے اپنے آپ کو باہر رکھیں، اپنے آپ کو آزاد انسان بنائیں۔ دوسرا ایک اور کام کرنے کی کوشش کر لیجئے، وہ کیا؟ آپ کو دنیا میں مادہ پرست بہت ملیں گے، لیکن اسی دنیا میں کوئی گمنام شاید خدا پرست بھی ملے گا۔ انگلی کٹانے کے برابر بھی ہو سکے تو اس کا ساتھ دے دیں، بس۔ دیکھیے اس دنیا میں مکار بہت ملیں گے، شریف آدمی ملے اس کا ساتھ دے دیں۔ کچھ نہیں کر سکتے نا، اس کی تعریف کرو تاکہ معاشرے میں اچھائی کا نام باقی رہے۔ اب دیکھیے دوسرا کام میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا ہے، یہ جو میں آپ کی خدمت میں دوسرا کام کہہ رہا ہوں نا، یہ معاشرہ بنانے کا کام ہے۔ معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ لوگوں کے اجتماع سے بنتا ہے۔ برے لوگ، پست لوگ جمع ہوتے ہیں، پست معاشرہ بناتے ہیں۔ اچھے لوگ جمع ہو جائیں، اچھا معاشرہ بنتا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے مددگار بنے ہیں میں اور آپ، لوگ ذلالت میں اور گمراہی میں ایک دوسرے کے مددگار بنے ہوئے ہیں، ہم لوگ خدا پرستی میں، اچھائی میں ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہیں بن رہے؟ تو آپ اصول یہ بنائیے کہ آپ کو اپنی دنیا کے اندر جہاں کہیں کوئی شخص ایسا نظر آئے جو آپ کو لگے بھائی یہ اللہ والا ہے، یہ پاکیزہ انسان ہے۔ اچھا، اللہ والے کا مطلب تسبیحیں جھکنا نہیں ہے، بڑے بڑے سجدے کرنا نہیں ہے، اللہ والے کا مطلب ہے امانت داری، دل کے اندر صفائی۔ اگر آپ کو کوئی ملتا ہے امانت دار، دیانت دار، سچا آدمی، بغیر نفاق کے، جو اندر سے ہے وہی باہر ہے، صاف ستھرا ہے، آپ اس کے ساتھ دے دیں۔ کچھ نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟ تعریف ضرور کر دیں تاکہ اچھائی کا نام باقی رہے۔ یہ کام اگر آپ نے اور میں نے کرنا شروع کر دیا نا تو ہم خود بخود ایک معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آپ اپنی زندگی میں دستور بنا لیجئے، جہاں کہیں آپ کو کوئی آدمی ملا، اچھا یہ مت سوچیے گا کہ وہ مشہور ہو، پھر آپ شہرت کے پیچھے ہی جائیں گے۔ پھر یہ گمنام لوگوں میں ڈھونڈیے گا، گمنام لوگوں کے اندر ڈھونڈیے گا۔ اللہ کے رسول کی ایک بڑی عجیب روایت ہے جو ہم جیسوں کے لیے بہت خطرناک اشارہ بھی ہے اس کے اندر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ بندے ایسے ہوں گے جو جنت کے دروازے پر باقی مخلوق سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ کتاب ہے تحف العقول، بہت نفیس کتاب ہے جس میں چہاردہ معصومین کے بہت منتخب اقوال لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول کے اقوال میں یہ قول موجود ہے تحف العقول کے اندر۔ فرمایا کچھ بندے ایسے ہوں گے جو تمام بندوں سے پہلے جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے۔ تو فرشتے جب ان کو جنت کے دروازے پہ دیکھیں گے، اس میں سب سمبولزم ہے، اس میں سب سمبولزم ہے، اس پہ کبھی بعد میں عرض کریں گے۔ تو وہ پہنچیں گے تو کہیں گے کہ بھائی تم لوگ کیا شہداء ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم شہداء نہیں ہیں، ہم شہید نہیں ہوئے۔ تو تم لوگ علماء ہو؟ کہا نہیں، ہم ایسے علماء بھی نہیں ہیں۔ تو وہ فرشتے پوچھیں گے بھائی تم لوگ کوئی صدیق ہو، شہید ہو، عالم ہو، کیا ہو تم لوگ؟ تو کہتے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو پھر یہاں پہ کیسے آ گئے؟ ابھی تو باقی مخلوق آئی نہیں ہے، تو تم لوگ کیسے آ گئے یہاں پر؟ یہاں تو سارے علماء، صدیق، شہداء آتے۔ تو وہ بتائیں گے فرشتوں کو کہ ہم لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمنامی میں زندگی گزاری ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا، ہم ہر روز مشکل جھیلتے تھے، اللہ کے صبر و شکر سے زندگی گزارتے رہے، اپنی دینداری کو ہم نے محفوظ رکھا۔ گمنام تھے، سچائی کے ساتھ زندگی گزاری، ہم نے مکاریاں نہیں کی، اپنی دینداری کو بچا کے رکھا، مشکلات کے اوپر صبر کرتے رہے۔ ایک عجیب جملہ ہے یہاں پر، ہر روز فقر کی وجہ سے قتل ہوتے تھے، ہر روز غربت کی وجہ سے قتل ہوتے تھے، لیکن ہم صبر کرتے تھے، ہم نے مکاری نہیں کی۔ اس پر خدا نے ہمیں یہ انعام دیا ہے، اس پر خدا نے ہمیں یہ انعام دیا ہے۔ تو اعزان محترم، آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، صاف ستھرے لوگ، بغیر کسی منافقت کے، اللہ کے بندے، اللہ کے نام پہ کام کرنے والے سچے لوگ۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائیے تاکہ انشاءاللہ
یہ جو نفس پرستی مادہ پرستی کی الغار ہے یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور جو کچھ میں نے عرائض پیش کرنے تھے تفصیل سے آپ کی خدمت میں تجزیاتی باتیں بھی ہو گئیں اور عملی باتیں بھی کچھ کرنے کی کوشش کی۔ ایک بات میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا درخواست کے طور پر، درخواست کیا یعنی مشورے کے طور پر، وہ یہ کہ خدا سے ہمارا رابطہ روزانہ کی بیسس پہ ہونا چاہیے۔ اچھا آپ مجھ سے ممکن ہے کہیں گے کہ بھائی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں، بعض اوقات ہم لوگ یہ سب کام کرتے ہیں لیکن خدا سے رابطہ نہیں ہوتا۔ اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں ہر روز ایسا رکھیں کہ آپ خدا سے اپنی زبان میں گفتگو کر لیا کریں، آپ کی اپنی زبان میں، عربی میں کچھ نہیں کریں تاکہ سمجھ میں ہی نہیں آتا، پھر تو مشکل ہوتی ہے۔ جو بھی آپ کی مادری زبان ہے، اردو، پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو، جو بھی ہے، انگلش، اللہ سے بات کریں ایسے جیسے کوئی خدا آپ کے سامنے ہے، اور خدا تو اس سے زیادہ ظاہر ہے جتنا سامنے کوئی بیٹھا ہوا شخص ہوتا ہے، تو آپ بات کریں اس سے۔ بھئی آپ کی کچھ دکھ درد ہوں گے کہنے کے لیے، وہ دکھ درد بھی کہہ دیجئے، لیکن کوشش یہ کیجیے گا کہ پست چیزوں سے زیادہ بڑی چیزوں کے بارے میں بات کریں، جو بھی کرنا ہے کریں، لیکن گفتگو کریں خدا سے، خدا کے سامنے کچھ اعترافات کریں کہ بھئی ہم سارے انسانوں سے بات کرتے ہیں اور تجھ سے بات نہیں کی ہم نے ابھی تک، ہم نے رشتہ ہی نہیں بنایا کوئی۔ تو یہ جو آپ کا رابطہ خدا سے ہوگا، اس میں نصرت مانگیں کہ خدایا ہم مادہ پرست دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، تو ہماری نصرت فرماتا کہ ہم تیرے دین کے اوپر مر سکیں۔ اور عزیزان محترم، خدا آپ کو طول عمر اور موفقیت مزید نصیب فرمائے، لیکن موت کو ضرور یاد رکھیں۔ موت کو یاد رکھنے میں بڑے راز ہیں۔ جو بھی انسان موت کو یاد رکھتا ہے اور موت کے لیے تیاری کرتا ہے، اس کو معمولاً اچھا راستہ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ بھئی یہ پرماننٹ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے ہم نے کسی بھی وقت جانا ہے۔ تو یہ چند میں نے آپ کی خدمت میں راہ حل کے طور پر چیزیں عرض کی ہیں، اس کے اوپر توجہ فرمائیے۔ موت کی تیاری کا راز برزخ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، اب میں آخر میں چند جملے بول کر اپنی ذمہ داری کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ جو ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ اپنی برزخ کو خلق کر رہے ہوتے ہیں۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہاتھوں سے، اعضاء و جوارح سے، باقی حتیٰ سوچ کر ہم اپنی برزخ خلق کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا یہ رشتہ اور جو تعلق دنیا اور برزخ کا ہے، یہ بہت عجیب تعلق ہے۔ تو آپ اس وقت بھی برزخ بنا رہے ہیں، کبھی بناتے ہیں، کبھی جلاتے ہیں، کبھی بڑھاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، ہر وقت خلق کرتے ہیں، ہر وقت۔ تو ہوشیاری کے ساتھ کام کیجئے، زندگی گزارنے میں بہت احتیاط کریں، انشاءاللہ خدا متعال نصرت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہم صلی محمد۔ خدا متعال کا یہ احسان کم نہیں ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اتنے سخت دور میں ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کی محبت دی ہوئی ہے۔ یہ خدا متعال کا بہت بڑا احسان ہے۔ سید الشہداء کی محبت کچھ ایسا کرتی ہے، انسان کے دل کو زندہ رکھتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ تو اگر کوئی سچی محبت میں امام حسین کے ساتھ ہو، البتہ مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ سید الشہداء کی سچی محبت میں بھی شیطان بعض اوقات کچھ ملاوٹیں ڈال دیتا ہے، کچھ ریاکاری، کوئی تجارت، کوئی دکھاوا یہ ڈال دیتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو صرف سید الشہداء کے لیے سچائی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو آپ اور میں اس سچی محبت تک اگر پہنچے ہوئے ہوں امام حسین کے، تو پھر دل کی نورانیت آپ کی بہت زیادہ ہے، اور خدا کا احسان ہے کہ الحمدللہ رب العالمین وہ محبت ہے۔ نشانی کیا ہے؟ نشانی بہت سادہ سی ہے، وہ یہ کہ کوئی 1400 سال کے بعد کیوں کسی پہ روئے گا؟ کون سی قوم رو رہی ہے؟ 1400 سال کے بعد بھی کسی واقعے کو یاد کرے اور دل سے روئے
اگر کوئی تعلق نہیں ہے تو کیوں کرے گا؟ کوئی نہ کوئی تعلق تو ہے آپ کا. تو میں مثال کے طور پر اپنے لیے سوچتا ہوں، آپ سے بھی عرض کروں گا کہ عزیزان محترم، یہ جو ہم مجالس میں گریا کرتے ہیں یہ بہت اہم ہے، لیکن ایک اور کام کر لیں، کبھی اکیلے بیٹھے ہوں تو اکیلے میں امام حسین پہ رو لیا کریں، اس کا اثر ہی کچھ اور ہے. یہ جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے امام کی تبعیت میں ہمیں کچھ ثقافت دی تھی، اور وہ ثقافت یہ تھی کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیو امام حسین کو یاد کرو، امام حسین کو یاد کرو. اندھیرے میں ہو تو شام غریباں سوچ لو. انہوں نے ہمیں یہ ثقافت دی. یہ بہت اچھی ثقافت ہے کہ بھائی آپ امام حسین کو یاد کرنے کے لیے مجلس کا انتظار مت کریں، آپ اپنی زندگی میں امام حسین کے ساتھ ہر وقت جڑے رہیں. جب بھی پانی پئیں ایک دفعہ ایک جملہ بول دیں. تو ہمارا کوئی کسی نے بیان کیا کہ وہ بولا کرتا تھا، اے امام آپ کے خشک لبوں کو میرا سلام. پانی پیتا تھا تو کہتا تھا، اے امام آپ کے خشک لبوں کو میرا سلام. اور مثلا کوئی اور تھا جب اپنے بچوں کو پیار کرنے لگتا تھا تو کہتا تھا، امام آپ کے یتیم بچوں کو میرا سلام. کہ یتیم بچے عزیزو کیسے انسان ان مصائب کے اوپر غور کرے. جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آئی تو امام حسین نے مسلم بن عقیل کی بچی کو اپنے پاس بلایا. روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ اپنے زانوں پر بٹھایا، بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس سے محبت سے پیش آئے. تو یہ بچی بہت ہوشیار تھی. اس نے جیسے ہی دیکھا کہ چچا ایسے محبت کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ امو جان کیا میرا باپ مارا گیا ہے؟ کیا میرا باپ مر گیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ تم نے یہ کیوں پوچھا؟ اور واقعاً شہید ہو چکے تھے. تو کہا کہ بھائی تم نے ایسا کیوں پوچھا؟ تو اس نے کہا کہ چچا یتیموں کو ایسے پیار کرتے تھے. یہ جو میرے چچا نے میرے ساتھ پیار دکھایا نا، یہ چچا یتیموں کے لیے دکھاتے ہیں. اب تو ایسا ہے کہ اس کا مطلب ہے میرا باپ مر گیا. تو امام حسین یتیموں کا بڑا خیال کرتے تھے. عزیزو ہمارے پاس روایت موجود ہے، جب حضرت قاسم کو کہا کہ بیٹا تم جاؤ، اجازت دی، تو سارے مجاہدوں کو کہتے تھے تم تیار ہو کر آؤ. قاسم کے لیے کہا میں اس کو خود تیار کروں گا. قاسم کو امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا. عزیزو ایک روایت علامہ ذیشان در جوادی نے پڑھی ہے، بڑی عجیب روایت، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. جب تیار کر لیا تو قاسم کو نزدیک بلایا اور گریبان پھاڑ دیا، گریبان چاک کیا. قاسم نے پوچھا چچا آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو کہا بیٹا چاک گریبان یتیمی کی نشانی ہے، شاید دشمنوں کو رحم آ جائے. بھئی یہ یتیم بچہ ہے، اس کا باپ بھی مر چکا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ بھائی سید الشہداء کی یتیم بچیاں وہ مسلم بن عقیل کی بچی کا منظر بھی دیکھ رہی تھیں. امام حسین یتیم بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے وہ بھی دیکھ رہی تھیں. لیکن جب شام غریبہ آئی تو یتیم بچیوں کو تماشے لگے. اور روایتوں کے مطابق بچیوں کے خواتین نے اپنے سارے زیور جمع کر کے ان لعینوں کو دے دیے تھے تاکہ یہ زیور لوٹنے کے لیے نزدیک نہ آئے. بچی کے کان میں گہوارے رہ گئے تھے. تو عزیزو کس طرح انسان بولے کہ انہوں نے اتارے نہیں ہیں، چھینے ہیں. چھینے. ایک عجیب روایت ہے ہمارے پاس، میں اس پر مسائل کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ بچی نے، سید الشہداء کی یتیم بچی نے شام کے زندان میں خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے اماریاں اتر رہی ہیں اور اس میں کچھ مخدرات تشریف لائی ہیں.
تو پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے؟ بتایا کہ یہ بی بی حوا ہیں، یہ بی بی آسیہ ہیں، یہ بی بی آمنہ ہیں، یہ خدیجہ طاہرہ ہیں، اور ایک آخری خاتون کو دیکھا جو گویا لنگڑا لنگڑا کے چل رہی ہیں، ان کی حالت گریا سے غیر ہے، دوسری خواتین تسلی دے رہی ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ سیدہ طاہرہ ہیں، یہ حسین کی غم میں مغموم ہیں۔ وہ نزدیک آئی تو سیدہ نے جملہ پوچھا، بچی تیرے کان کے زخم میں ہیں؟ بس کچھ دن کی زحمت اور تیری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ جب مولا سید سجاد نے سنا تو ماتم کیا کہ اب انتہا ہو گئی ہے۔ بس ایک وقت آیا، بچی کو جگانے کے لیے آئے اور دیکھا کہ بچی میں کچھ باقی نہیں ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم